अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान राबील सैयद। वक्त हुआ है प्रोग्राम अजीम यज़दानी के साथ, देखिए सिर्फ MB न्यूज़ की स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज अजीम यज़दानी के साथ। आज हमारे इस प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत है जिन्होंने सियासत में और तजारत में बड़ा नाम और मुकाम पैदा किया है, और उन्होंने सियासत में भी और तजारत में भी नेक नामी को हासिल की है। मेरी मुराद अमीर नज़ीर भट्ट है, जो इस वक्त मस्जिद मुताजरान के सदर हैं, अजमन आरतियान गल्ला मंडी के चेयरमैन और प्रेस क्लब शोपा की सुप्रीम काउंसिल में चेयरमैन है। जबकि माजी में वो सियासी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून के जिला के सदर और सिटी सदर रह चुके हैं। और यहाँ इंतहाई अहम बात यह है कि जब शोखपुरा में शोखपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बुनियाद रखी गई तो उसमें भी अमीर नज़ीर भट्ट ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और 2 मरतबा उसके सदर रहे। आज हम इससे बात करेंगे 2025 के हवाले से, पाकिस्तान के मुआशी हालात कैसे होंगे, पाकिस्तान की सियासत का रुख क्या होगा और इनका आपस सियासी मुस्तकबिल क्या है, ये क्या कहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी बट साहब, बताइएगा कि साल 2025 का आगाज हो चुका है, इस साल को आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वास्ते, पाकिस्तान की सियासत मईशत के हवाले से। कि जब माजी में देखते हैं तो पाकिस्तान में हतज़ुबू हाली है और दहशतगर्दी की अफरियत है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो आइंदा का मुस्तकबिल है सियासत का, मईशत का, वो अक्सर आप देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यज़दानी साहब, आपको, आपकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह आपने जो नया स्टेप उठाया है, अल्लाह ताला आपको बरकत दे आमीन। और कामयाब करे आपके मिशन में। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, यज़दानी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर और पूरा जोर लगा रही है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर करें, ठीक है, और अपनी इंपोर्ट को कम करें। ठीक है। जितना पैसा हम यानी कि इंपोर्ट में लगाकर यानी कि बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसको मिनिमाइज किया जाए, ठीक है, और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए, वो गवर्नमेंट के साथ हमारी चैम्बर्स लेवल पे, फेडरेशन लेवल पे मीटिंग्स होती हैं और अपने लेवल पे भी। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट भी लगी हुई है कि वो, चूँकि हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है, तो अपनी ज़राअत को कैसे बेहतर किया जाए, किसानों को कैसे रिलीफ दिया जाए, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए कि वो अच्छा बीज काश्त करें। और इन्हीं के अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो ज़मीन है, जो हमारा खित्ता है पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में ऐसा खित्ता नहीं है जहाँ हर चीज़ जो पैदा होती है बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, दुनिया में उसका तोड़ नहीं है। नहीं मतलब यहाँ मैं एक बात की है जरी मुल्क। अब तो आचार समिति के पास सनती मुल्क बनता जा रहा है और जो ज़राअत की तरफ तवज्जो नहीं है। जहाँ अब फैक्ट्री लगाई जाए, शोखपुरा में जिस तरह आप देखा कि इधर क्या एप्पल पार्क बन रहा है, जितनी भी ज़री अराज़ियों पर तो ये फैक्ट्रियाँ, कारखाने उस तरह के मुसले बन रहे हैं, तो सनती पाकिस्तान से नहीं जा रहे। नहीं, बिल्कुल ये आपने जो सही निशानदेही की है, ऐसा ही हो रहा था। लेकिन अभी आगे गवर्नमेंट की जो तरजीह है वो यही है कि जो सनती एरिया वहाँ डेवलप किए जाएं जहाँ जो बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, और जो ज़री रकबा है उसको सेव किया जाए। ठीक है, ठीक है, और ज़राअत में मैंने कहा ना कि ज़्यादा इन्हीं के जिद्दत जो लाई जाए ज़राअत के अंदर। ठीक है जी, जिसमें सीड की क्वालिटी है, ज़री आलात हैं जो जिससे यानी कि हार्वेस्टिंग की जाती है, काश्त की जाती है, ठीक है, यानी कि उसको बेहतर बनाया जाए। और बट साहब ने बात की है पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और उसके बाद से आपने हुकूमत की जो तरजीहात बयान की हैं, लगता है क्या समझते हैं कि माजी की निस्बत अब 2025 का आगाज हो चुका है, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे हम माशा मजीद बेहतर हो, बैरूनी कर्जों से हमारा छुटकारा मुमकिन हो जाए, किसान भी रिलीफ महसूस करें, सदका भी करें, आम आदमी रिलीफ महसूस करे, क्योंकि महंगाई है, बेरोजगारी है।
کیا یہ آدمی آپ اپنی کیونکہ آپ نواز کا آپ تعلق ہے, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس گورنمنٹ سے, کیا کہیں گے اپنی گورنمنٹ کو؟ دیکھیں یزدانی صاحب, آپ نے کویشچن بڑا اچھا کیا ہے. دیکھیں جب تک ہم اپنے اخراجات کو کم نہیں کریں گے اور آمدنی کو بڑھائیں گے نہیں نا جی, ہم ترقی نہیں کر پائیں گے. یہ سمپل سا ایک کویشچن ہے اور اس کا آنسر ہے. دیکھو گورنمنٹ کو چاہیے, گورنمنٹ جو بھی ہو وہ اپنے اخراجات کم کرے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اپنے وزیروں کو, مشیروں کو, ایم این اے ایم پی ایز کو مراد کم دے. ٹھیک ہے, دیکھو اب جو دے رہے ہیں عام آدمی جو ہے یا عام بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں, یا ہمارے اندر بھی بات ہوتی ہے کہ یار ہم ٹیکس دیتے ہیں ٹھیک ہے, تو ہمارا پیسہ جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اتنی یعنی کہ اویئرنیس ہے لوگوں کے اندر کہ سوشل میڈیا نے دے دی ہے جی ہاں, کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہم پیسہ دیتے ہیں گورنمنٹ کو دیتے ہیں وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو. خرچ ہو. ٹھیک ہے, ایک طرف ہم قرضے لیتے ہیں, دوسری طرف ہم اپنا یعنی کہ جو اخراجات ہے وہ کم نہیں کرتے. تو لوگوں کے اندر یہ چیز ہے, یہ کویشچن ذہن میں آتا ہے. لیکن برسا آپ کی گورنمنٹ نے بات کرے, آپ کی گورنمنٹ نے پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد منظور کی ہے اور اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا ہے, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, وزراء کے اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں جنرل بات کر رہا ہوں, یعنی کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, کوئی بھی جماعت آئے. جی جی, دیکھیں میں کسی اپنی جماعت میں یا کسی کو نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ملک کی بات کی یا پاکستان کی بات کی ہے کہ پاکستان ترقی کیسے کرے گا. ٹھیک ہے, تو پاکستان ترقی تب ہی کرے گا جب ہم اپنے یعنی کہ ہم اپنی امپورٹ ہم کم کریں, ایکسپورٹ بڑھائیں. ٹھیک ہے, اپنے خرچے کم کریں اور اپنی آمدنی کو بڑھائیں. ٹھیک ہے جی. اور لوگ بھی الحمدللہ پاکستان کے اندر جو ہے نا جی ٹیکس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ بڑے لوگ ہیں الحمدللہ, مخیر حضرات ہیں جو مختلف شعبوں میں یعنی کہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو ٹیکس بھی وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے جب انہیں پتا چلے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے امجد بٹ صاحب سے. آئیے سے پوچھتے ہیں اب اپنے ضلع کے بارے میں. بٹ صاحب یہ شخپرہ ایک صنعتی ضلع بھی ہے اور زرعی ضلع بھی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی, فیصل آباد یا کچھ ہمارے جو بڑے ضلع ہیں وہ کسی یہاں ممبرات کم ہیں, وہاں صورتیں نہیں ہیں, کمر صاحب کا اس میں اپنی جگہ نہیں ہے, دفتر نہیں ہے. تو آپ اپنی حکومت سے کیوں نہیں کہتے یا اس بارے میں کیوں نہیں آپ نے ایسا کام کیا تو ناظرین کو بتائیے گا کہ یہاں پر سرمایہ کاری ملکی غیر ملکی سرمایہ کاری میں کس طرح اضافہ ہو سکتا ہے, یہاں صنعت کاروں کو تفریح کیسے مل سکتا ہے, کوئی ایسا آپ نے کوئی اقدام اٹھایا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ یہاں ترقی کیوں نہیں ہو سکتی ڈسٹرکٹ کے اندر, کہ جبکہ زرعی ملک ہمارا ڈسٹرکٹ ہے اور صنعتی بھی ہے ڈسٹرکٹ. دیکھیں یزدانی صاحب, بڑے پیڑ کے نیچے کبھی بھی چھوٹا جو درخت ہوتا ہے نا وہ نہیں اچھا پھلتا پھولتا. ٹھیک ہے, مطلب پڑوسی ہمیں سزا کی سزا مل رہی ہے. نمبر ایک تو یہ بات ہے. نمبر دو کہ جتنے ہمارے یہاں صنعتی ادارے بڑے بڑے ہیں ان کے سب کے ہیڈ آفس یا لاہور میں یا کراچی میں, بالکل رائٹ, ان کا انٹرسٹ ڈسٹرکٹ شوپرا میں نہیں ہے. ان کا صرف انٹرسٹ یہاں سے کمانا ہے, باقی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں کے ترقیاتی معاملات پہ ان کا یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں درد اس لیے ہوتا ہے یا آپ کو اس لیے درد ہوتا ہے کہ ہم اس ڈسٹرکٹ کے پاسی ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے, جو اس ڈسٹرکٹ میں رہ نہیں رہا, جس کی رہائش نہیں ہے یہاں اس کا کوئی اور نہیں ہے, وہ ہیڈ آفس ادھر نہیں ہے, تو وہ اس نظر سے نہیں دیکھے گا. پھر آپ نے کیا کیا اس زمین میں, آپ کا کیا ہم نے دیکھے الحمدللہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاں بھی وہ ہوتا تھا وہ کسی بھی یعنی کہ اگر کراچی میں آفس ہے تو وہاں کراچی وہ ممبر ہوتا تھا چیمبر کا. ٹھیک ہے, اس طرح لاہور چیمبر کے ممبر ہوتے تھے. ہم نے جب شیوپرا چیمبر آف کامرس ہمارے دوستوں نے جب ہم نے اسٹینڈ لے کے آفس کو آپریٹ کیا تو ہم نے یہ کمپلسری کروا دیا کہ جہاں یونٹ ہوگا, جہاں یعنی کہ فیکٹری ہوگی, وہی یعنی کہ اس کا جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ کے اندر جو چیمبر ہوگا اس کا ممبر ہوگا وہ. بالکل ٹھیک ہے. اب یعنی کہ شوپرا کا اگر کوئی ادارہ ہے بزنس کا, چاہے وہ کوئی یونٹ ہے, کوئی فیکٹری ہے, یعنی کہ وہ کراچی اور لاہور چیمبر کا ممبر نہیں بنے گا, وہ شیوپرا چیمبر آف کامرس کا ممبر بنے گا. اب دوری نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے نا جی, وہ جہاں یعنی کہ اس کا کاروبار ہے, بزنس ہے, وہی ہوگا. اب ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے یہ کیا, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہے نا جی وہ بالکل ہم اس پہ مزید کام بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوگا بھی. اچھا بٹ صاحب, آخر میں یہ بتائیے گا کہ ضلع شوپرا پنجاب کا ایک بڑا اہم ضلع ہے,
دیکھیے یہاں امن و امان کے حوالے سے تاجروں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں، صدقاروں نے بھی اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ ان مقدسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، امن امن کو بہتر کرنے کے لیے، یعنی یقیناً آپ صدر بھی ہیں، تاجران کے صدر بھی ہیں، تو کیا آپ اس موقع آپ کی تجویز ہے، کیا پیغام دیں گے جس سے ہمارے ضلع میں امن و امان بہتر ہو، یہاں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو، لوگ تحفظ محسوس کریں؟ زانی صاحب بات یہ ہے کہ سیکورٹی کے حوالے سے تو سچی بات ہے کہ بڑا عدم تحفظ کا شکار ہے بزنس کمیونٹی. آئے دن ڈکیتیاں اور راستے میں یعنی کہ لوٹ مار سارا کچھ ہوتا رہا ہے، جی جی، اور تاجر بہت پریشان رہے ہیں. پرچے ہوتے ہیں، کچھ ان کی نہیں ہوتی، کوئی لیکن ریکوری ہوتی ہے کوئی نا؟ ریکوری وغیرہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پرچہ ایسا تو بڑی مشکل سے لیتا ہے اور ریکوری کیا ہونی ہے. لیکن ابھی آگے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیف سٹی کیمرے لگائے گئے ہیں، جی جی، یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے. اچھا، اور اس سے یعنی کہ ود ان نو ٹائم، ود ان آورس، یعنی کہ ڈکیت پکڑے گئے ہیں، ڈکیتیاں برآمد بھی کی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا جو ہے نا، یہ تاجروں کے لیے اور عام بزنس کے علاوہ شہریوں کے لیے بھی بہت ایک امید ہے، کرن کی امید ہے کہ اس سے کوئی کافی حد تک کنٹرول کیا جائے گا. بٹ صاحب خاتون ضلع کا جو ایکسپیرینس ہے پنجاب میں، اسے آپ کیسے دیتے ہیں؟ یہ کیسا ایکسپیرینس رہا ہے کہ پنجاب میں جو دیکھیں جی، ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے مریم نواز شریف صاحبہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک تو ان کی پوری گرپ ہے اداروں کے اوپر، اچھا، گورنمنٹ کے اوپر. یعنی اور آپ ان کی کارکردگی جی کا مطمئن بالکل، ہیں؟ اگر ان کو ٹائم پورا ملا تو اچھا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی کارکردگی دکھائیں گی. اچھا، ابھی تو سٹارٹ ہے اور ان کا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں تھا. اور جہاں تک خاتون وزیر اعلیٰ اور پنجاب جو ہے پاکستان کا یعنی 62% آبادی کا جی جی صوبہ ہے، بہت بڑا صوبہ ہے. جی بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنٹرول کرنا بہت بڑی ایک چیلنج تھا، ٹھیک ہے. جو الحمدللہ مریم صاحبہ نے یعنی کہ اس کو اصل طریقے سے وہ نبھا رہی ہیں. اور امید ہے کہ اگر ان کو پورا ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتری لائیں گی.